بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزے 6 اور ثواب پورے سال کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نوافل اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 طرح کی عبادت فرض کی ہیں، کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جن کا جسمانی عبادت، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہے جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ روزے کا تعلق جسمانی عبادت کے ساتھ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اسی طرح کہ انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ پاک روزے کا ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزہ دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اس طرح کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نوافل اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ بر کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اللہ کے بدلے میں ایک مادہ 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے پھر وہ ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے کہ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کا برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہیں گے، تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح سال مکمل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائیں گے، اور اس سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے اور اس کے درجات کو بلند فرمایا گیا۔ شوال کے 6 روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ عالموں کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہیوں اور کمی کو درگزر فرماتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نماز کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہمارے فرض نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے بعد روزے رکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزرا پھر شوال کے 6 روزے رکھے اسے سال بھر کا روزے رکھنے کا ثواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے مزید وضاحت مروی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے 2 ماہ کے ماسوی ثواب رکھتے ہیں، اسی طرح یہ سال بھر کے روزے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک روایت میں ان روزوں کی فضیلت ایک دوسرے سے اندازے سے بیان ہوئی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے پورے کیے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی کشم مادر سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے بھی ماہ شوال کے 6 روزے کی تربیت کا اور حضرت رضی اللہ عنہ سے بھی ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب و فضیلت کے مطابق حدیث مروی ہے۔ بہتر ہے کہ حضرت عید الفطر کے بعد 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، تاہم اگر ماہ شوال کے منفرد طور پر بھی رکھ لیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل ہے اور مستحب ہے کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر وقفے سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔